زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم ویمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ رات یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں سے گیا تھا، اور پتہ نہیں گیا بھی تھا کہ نہیں گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اتنا مانوس ہو گیا ہوں آپ سے کہ لگتا نہیں ہے کہ بہت دن گزرے ہیں، حالانکہ بہت دن گزر گئے۔ تو ظاہر ہے کہ آج ہی میں آیا ہوں، اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ ہو سکتا ہے کہ میری صورت سے جو ہے وہ میری کیفیت کا اندازہ لگا لیں کہ تھوڑا سا مزمحل ہوں اور تھکن ہے، لیکن جس کا ذکر ہے وہ تھکا ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ذاکر تھک جاتے ہیں جو تھکے ہوئوں کا ذکر کرتے ہیں، تھکے ہوئے بھی بہت سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں تھکے ہوئوں کے بارے میں کوئی کہنا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین پر ویسے ہی خلافت عطا کریں گے کہ جیسے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وعدے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں آپ کے بیچ میں یہاں بیٹھا ہوں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ وعدہ تھا، تو وعدہ اگر وفا نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت غیر معتبر انسان ہے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب بات ہی کا لحاظ نہ ہو تو سوچئے کہ جب ایک عام انسان سے وعدے کی خلاف ورزی کے بارے میں انسان مزمحل ہو جائے اور بے دل ہو جائے، تو جو خدا وعدہ کرے اور بغیر دیکھے اس کے وعدے پہ ایمان لایا جائے، جو نبی وعدہ کریں، غور فرما رہے ہیں ہم، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کہہ دوں گا نہیں صاحب یہ طے نہیں ہوا تھا کہ میں 6 کو آؤں گا، بات ہوئی تھی کہ صاحب 6 نومبر کو آئیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وعدے کے جملوں میں اختلاف ہو جائے کہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ کہا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ جو وعدے کر رہا ہے اس کو قرآن میں چھاپ رہا ہے، اور تاکہ خبر دی جا رہی ہے، اور یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کو پڑھو اور سمجھ کے پڑھو اور بار بار پڑھو، یہ ہمارا وعدہ ہے، صالح بندوں سے ہمارا وعدہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بات ہے کہ ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم آپ یعنی عزاداری کرنے والے طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم بھی ایک وعدے ہی کا نتیجہ ہیں۔ بقول کسی شاعر کے کہ نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔
ماں نے پوچھا تھا کہ پروردگار میرے لال پہ روئے گا کون؟ ماں کا مطالبہ تھا، اللہ کا وعدہ ہے، ہر دعویٰ جو ہے وہ دلیل چاہتا ہے، وہ وعدہ تھا، آپ دلیل ہیں، اور یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ دیکھیے عزاداری کو کوئی احسان سمجھ کے عزاداری نہ کرے کہ ہم ماتم نہیں کریں گے تو ماتم نہیں ہوگا، ہم علم نہیں اٹھائیں گے تو علم نہیں اٹھے گا، ہم جلوس نہیں اٹھائیں گے تو جلوس نہیں اٹھے گا۔ ہر زمانے میں یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھی ہیں۔ یہ تو ہم اپنی ماؤں کی شرافت کا اشتہار کر رہے ہیں۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم پاک دامن ماں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ جو فرش عزا سے چڑھتا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، وہ اپنا جو بلڈ سیمپل ہے وہ پہلے ہی دے آیا۔ اور فرما رہے آپ اللہ یہ اس وعدے کی، دیکھیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء سے عزاداری کروائی ہے، بے دلیل بات میں نہیں کر رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء سے عزاداری کروائی ہے۔ اور دیکھیے اللہ جو کام کروائے انبیاء سے وہ سیرت ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کوئی بھائی ہمارے بڑے بھائی بھی یہی کہتے ہیں نا کہ نبی سے ثابت نہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ سراندیپ پہ اترے، کوہ سراندیپ یعنی شری لنکا، اور ان کی جو زوجہ تھیں جناب حوا وہ اتری سعودی عرب میں۔ تو سعودی عرب میں جس منطقے میں، جس علاقے میں وہ اتری تھیں وہ آج بھی جدہ کہلاتا ہے۔ تو جدہ اس لیے کہلاتا ہے کہ دادی کو عربی زبان میں جدہ کہتے ہیں، دادا کو جد کہتے ہیں، دادی کو جدہ کہتے ہیں۔ تو کیونکہ وہاں جناب حوا آئی تھیں لہذا جگہ کا نام ہی پڑ گیا جدہ۔ اور فرما رہے ہیں تو آدم علیہ السلام وہاں ہیں سری لنکا میں، اور حوا وہاں ہیں۔ اب آدم علیہ السلام جناب حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب سرزمین کربلا پہ پہنچے تو ایک مرتبہ پاؤں میں چوٹ آئی۔ اور فرمائیے گا آدم علیہ السلام کے پیر میں چوٹ لگی، کہنے لگے پروردگار حل حدث منی ذنب، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا؟ تو آواز قدرت آئی کہ نہیں آدم تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، ہم اس زمین سے تم کو گزارنا چاہتے تھے۔ کہا یہ وہ زمین ہے؟ کہا یہ پروردگار کون سی زمین ہے؟ کہا یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم حسین کا ماتم کرو، اور صرف ماتم نہیں کرو، اور فرما رہے ہیں صرف عزاداری نہیں ہوگی، عزاداری بھی ہوگی اور ظالم سے بیزاری بھی ہوگی۔ جناب آدم علیہ السلام روئے، آدم علیہ السلام بحکم خدا روئے۔ غور کیجئے گا میں نے جو ابھی کہا تھا نا، تو میں بے دلیل بات نہیں عرض کر رہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے ذاکرین، بھائی ذکر حسین ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ذاکر خود خدا ہے، ہم ذاکر نہیں ہیں، ذکر کر رہا ہے خدا، سامعین ہیں انبیاء کرام۔ اور کیجئے گا دشت کربلا میں مجلس ہو رہی ہے حسین کی ولادت سے بہت پہلے، آدم سامع ہیں، خدا ذاکر ہے، اور آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، ذکر کربلا ہو رہا ہے، ذکر مصائب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار قاتل کون ہوگا؟ کہ یزید لعین۔ کہا آدم 4 مرتبہ یزید پہ لعنت کرو۔ اب دیکھیے میں کوئی علامہ دہر نہیں ہوں، میں ایک عدہ سا طالب علم ہوں، یہ 4 کی منطق میں سمجھ نہیں پایا ہوں، جس دن میں سمجھ جاؤں گا میں بتا دوں گا جو بات سچ ہے۔ اچھا 3 مرتبہ اگر لعنت ہوتی تب میں سمجھ جاتا کہ کیوں ہو رہی ہے، تب میں سمجھ جاتا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ میں رشتہ جوڑ لیتا کہ 3 مرتبہ شاید اس وجہ سے ہوئی ہے، لیکن 4 مرتبہ کیوں لعنت ہوئی؟ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے جناب امام حسین علیہ السلام میں گریہ کیا، یزید پہ لعنت کی، کچھ دور آگے بڑھے کوہ ارارات کے قریب جناب حوا مل گئی۔ اور فرما رہے ہیں آپ اسی طریقے سے جناب نوح علیہ السلام جب سفینہ بنایا، کربلا کی زمین پہ جب گزرے تو سفینہ جو تھا وہ دھچکولے کھانے لگا، گھبرا گئے جناب نوح علیہ السلام، کہنے لگے پروردگار ساری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں، یہ کیسی زمین ہے؟
کہا اے نو یہ زمین کربلا ہے, یہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا, اور نو ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین پہ ماتم کرو, اس زمین پہ گریہ کرو. اور کام کس سے کروایا جا رہا ہے؟ کام گریہ کس سے کروایا جا رہا ہے؟ آدم سے, نو سے. جیسے ہی جناب نو علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا اور یزید پہ لعنت کی, سفینہ ٹھہر گیا. اور فرما رہے ہیں ہم اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے, ایک مرتبہ ٹھوکر لگی سرزمین کربلا پہ, گرے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے سر میں چوٹ آئی, اور خون جو تھا جناب ابراہیم کا کربلا کی زمین میں مل گیا. بھئی آپ پڑھتے ہیں نا زیارتوں میں, اے وارث آدم تم پر سلام, اے وارث نو تم پر سلام, اے وارث ابراہیم تم پر سلام. تو یہ وراثت خون کی وراثت ہے. ابراہیم کا خون کربلا کے خون میں مل گیا, اور جناب ابراہیم علیہ السلام گرے تو کہنے لگے پروردگار یہ کیسی زمین ہے؟ هل حدث من نظام, کچھ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں ابراہیم, یہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے امام حسین میں ماتم کیا, یزید پر لعنت کی. جیسے ہی یزید پر لعنت کی, جس گھوڑے پر سوار تھے وہ فصیح عربی زبان میں بولا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم آج کے بعد جب تم میرے دوش پر سوار ہوگے تو مجھے تم پر ناز ہوگا. جناب اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس جو ہے وہ کچھ مویشی تھے. مویشی جو ہیں وہ دریا سے پانی نہیں پی رہے ہیں, دریائے دجلہ جس سے ایک نہر کٹی ہے جس کو فرات کہا جاتا ہے, پانی نہیں پی رہے ہیں. تو جو چرواہا جس کے سپرد یہ انتظام کیا تھا وہ کہنے لگا کہ اسماعیل سے کہ بھئی یہ مویشی پانی نہیں پی رہے ہیں. جناب اسماعیل نے کہا کہ بھئی پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ وہ دریا ہے کہ جس کے کنارے نبی کا نواسہ قتل ہوگا. مچھلیوں نے آ کے, اس دریا کی مچھلیوں نے آ کے جناب اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا. کہا پروردگار یہ کیسی زمین ہے؟ کہا اسماعیل حسین پہ ماتم کرو, یزید پہ لعنت کرو. جیسے ہی حسین پہ ماتم کیا, حسین پہ گریہ کیا اور یزید پہ لعنت کی, جو مویشی تھے انہوں نے دریا سے پانی پینا شروع کر دیا. ایسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ایک شیر نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکا, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ کیسی زمین ہے کہ یہاں کے درندے میرا راستہ روک رہے ہیں؟ بھئی اللہ کے نبی ہیں اور کروا رہے ہیں. جناب سلیمان کی بساط, ساری دنیا میں اسی بساط پہ ٹھہرے رہے, ساری دنیا میں گھومتے رہے, لیکن سرزمین کربلا آئی تو بساط الٹنے لگی, گھبرا گئے, کہنے لگے پروردگار یہ کیسی زمین ہے؟ یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کو یہ وظیفہ بتایا گیا کہ سرزمین کربلا سے ان کو گزارا بھی گیا. یہ انتظام من جانب اللہ کیا جا رہا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرزمین کربلا ہے, یہاں تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں حسین پہ ماتم کرنا ہے, اور تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں ظالم پہ لعنت کرنا ہے. اور فرمائیے گا تو اب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کس سے کروایا جا چکا ہے؟ اور تو سوچئے کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم آدم کا کیا ہوا کام ہم کر رہے ہیں, نوح کا کیا ہوا کام ہم کر رہے ہیں, ابراہیم کا کیا ہوا کام ہم کر رہے ہیں. اچھا, برا ماننے والے لوگ تو اتنا برا مانتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا, لیکن کروں گا بھی. برا مانے جا رہے ہیں کہ صاحب عزاداری ہو رہی ہے, کیونکہ عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو آپ کا عزاداری پہ پیسے خرچ کرنا بہت کھلتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پیسہ وہاں جا رہا ہے وہ ہماری جیب میں کیوں نہیں آ رہا ہے. اچھا, کوئی بھی انسان جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے. اگر حسین دے نہ رہے ہوتے تو آپ خرچ کیوں کر رہے ہوتے؟ ظاہر ہے کہ حسین دے رہے. آج کی دیکھیں تمہیدی گفتگو ہے. میں چاہ رہا ہوں کچھ بڑی اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا اور وہ عجیب و غریب شکل کے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا. جائے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں بغیر کسی تکلف کے, کسی سے کہیے گا نہیں, مجھے وہ خود یزید لگ رہے تھے. مجھے وہ خود یزید لگ رہے تھے. تو وہ یہ کہنے لگے کہ
کہ میں نے یزید سے پوچھا, میں نے خواب میں یزید کو دیکھا, میں نے یزید سے پوچھا کیا تم نے امام حسین کو قتل کیا. دیکھیے یہ جو یزید کی ساری محبت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نسل وہاں سے چل رہی ہے. میں بڑی ایمانداری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے علم ہم اٹھاتے ہیں, نکاح وہاں ٹوٹتا ہے, تابوت ہم سجتے ہیں, غصہ ان کو آتا ہے, سینہ ہم اپنا پیٹتے ہیں, منہ پہ نشان ان کے بن جاتے ہیں. عجیب و غریب کنیکشن ہے. کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ان کا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پتہ چلا کروڑوں کا مجمع ہے جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا ہے. ہمیں یہ کہاں جائیں گے؟ آپ یہ سوچئے کہ یہ کہاں جائیں گے؟ جوابی کارروائی بھی تو ہوتی ہے. ہم نے سوچا کہ یزید کی قبر, وہاں پتہ چلا قبر کا نشانی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے تو کروڑوں لوگ جا رہے ہیں, زیارت کرنے جا رہے ہیں, وہاں کوئی قبر پہ تھوکنے بھی نہیں جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ سانپ تو لوٹیں گے بھائی دل پہ, بھائی ایمانداری والی بات ہے. کیونکہ جب شجرہ بیان ہوتا ہے, بھائی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جاتے وقت کیا کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا پتے کی بات ہے بھائی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی بالکل حقیر کر دیا یزید کو کہ مجھ جیسا, بھائی آیا تطہیر کی چھاؤں میں پلنے والا, وہ نجس جانوروں کے درمیان پڑھنے والے کی بیعت کرے گا بھلا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ بھی حسین کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, لیکن حسین نے بات کو وسعت دے دی اور پھیلا دیا کہ دیکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ایک جملے میں بتا دیا کہ دیکھو کربلا افراد کی جنگ نہیں ہے, کربلا کردار کی جنگ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ یہ چیز غور کیجئے کہ انہوں نے خواب میں جب دیکھا تو یزید سے کیا پوچھا انہوں نے؟ میں وہیں پہ ہوں کہ تم نے امام حسین کو قتل کیا. اس نے کہا نہیں. یہ بیچارے اتنے بھولے تھے کہ اس نے نہیں کہا تو انہوں نے نہیں سمجھا. بالکل جو ہے وہ اس طبقے سے ان کا تعلق تھا کہ جو رسگلہ بھی چھیل کے کھاتی ہیں. وہ اس نے کہا نہیں, تو یہ بیچارے وہ تو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ وہ ہم نے خواب دیکھا. خواب میں بھی ان کو کوئی اور نہیں دکھائی دیا. دیکھیے میں نے یہی سنا ہے, بھائی ڈاکٹر یہ بات کرتے ہیں کہ انسان جس چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے خواب میں وہی دیکھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یزیدی سے ہر وقت سوچ رہے ہیں یزید کے بارے میں کہ وہ کاش وہ جنت میں چلا جائے. دیکھیے ہونا کچھ نہیں ہے. 2 بجے اللہ کا وعدہ ہے نا. اب ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ صاحب کسی کے لیے بھی کچھ لکھ دیجئے, آپ کسی کے لیے بھی آپ کچھ لکھ دیجئے, فلاں رضی اللہ. یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں رضی اللہ. اچھا ہے, ہمیں برا نہیں لگتا ہے. ہم کیوں برا ماننے لگے؟ بھائی آپ کسی کو بھی رضی اللہ کہتے رہیے, ہمیں برا نہیں لگتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ معیار کیا ہے, اور فرمان ہے ہمیں معیار معلوم ہو گیا کہ کیسے کیسوں کو رضی اللہ سمجھتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا تڑجل شرابی ہے. بھئی کیا برائی, کون سی ایسی برائی ہے جو یزید میں نہیں؟ اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ صاحب وہ ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے, یعنی خدا کو یعنی کسی کو بھی معاف کر دے. کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بھئی اچھا ہو سکتا ہے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد اگر خدا یزید کو معاف کر سکتا ہے تو 50-60 سال ہم نے لعنت اگر کر دی یزید پر, سوچئے آپ اتنا بڑا گناہگار, اور پتہ اللہ خدا نے ایک جھٹکے میں کہا کہ چلو تم جنت میں چلے جاؤ. تو ہم نے اگر 50-60 سال اس پر بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو سفیان والا شجرہ, یعنی باپ پر اور دادا پر ان پر سب پر لعنتیں کر دیں, تو ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ہم تو بدرجہ اولا جنت میں چلے جائیں گے. انہوں نے بہرحال خواب دیکھا. تو خواب میں دیکھیے آپ یہ غور کیجئے کہ سب سے پہلا انہوں نے سوال کیا کیا. میں نوجوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. اب میں یہاں جب آیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا پوچھا مجھ سے؟ مولانا کوئی زحمت تو نہیں ہوئی آپ کو؟ سفر اچھے سے گزرا؟ خیریت؟ گھر پہ سب خیریت سے ہیں؟ والد صاحب ٹھیک ہیں؟ یہی تو پوچھا آپ نے, یہی تو پوچھا.
ڈائریکٹ آپ ہم سے یہ تو پوچھیں گے نہیں مولانا مجلس کتنے بجے شروع کریں گے. بھائی ایک ترتیب ہوتی ہے, یہ بھی پوچھیں گے آپ, لیکن کہیں گے مولانا کو پانی پلا دو, چائے پلا دو, کچھ کھلا دو, اس کے بعد یہ سب باتیں کرو. پہلے خیر خیریت پوچھ لو کہ سفر اچھے سے گزرا, کوئی زحمت تو نہیں ہوئی, کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, سو لیے آپ, آرام سے آئے ہیں, والد صاحب ٹھیک ہیں, یہی تو پوچھیں گے. انہوں نے جب یزید کو خواب میں دیکھا تو کچھ نہیں پوچھا, براہ راست پوچھا کہ تم نے قتل کیا ہے. آپ کو کتنی عجیب بات ہے. اب یہ میں اپنے دل کی کہہ رہا ہوں, وہ جلے ہوئے دل کی کہہ رہا ہوں, اور مجھے داد ہر حال میں چاہیے, یہ بھی میں بتائے دے رہا ہوں. آپ یہ غور کیجئے کہ ان کو پوچھنا کیا چاہیے تھا. ان کو پہلے یزید کی خیریت پوچھنا چاہیے تھی. ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے بڑی منتوں مرادوں سے یزید کو خواب میں دیکھا تو ان کو یزید سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میاں جہنم میں تم خیریت سے ہو, تمہارا باپ خیریت سے ہے, تمہارا دادا خیریت سے ہے. سوال تو یہی بنتا ہے کہ بھائی تم ٹھیک ہو, جہنم میں جل رہے ہو, بھون رہے ہو اچھے سے, ابا ٹھیک ہیں تمہارے, دادا ٹھیک ہیں, سب ہیں جہنم میں آرام سے. انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں. بھائی ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی, اور اس سے یزید کو دیکھا اور 1.5 آنکھ سے دیکھ کے کہنے لگے کہ تم نے امام حسین کو قتل کیا. اس نے کہا نہیں, میں تو وہاں تھا ہی نہیں. ارے واہ بھائی, ایک صاحب کے زمانے میں ایران فتح ہوا, وہ بیٹھے تھے مدینے میں. اب غور کیجئے گا بھائی یہ کیا منطق ہے, منطق سے کام ہوتا ہے نا. وہ بیٹھے تھے مدینے میں, لشکر گیا ایران فتح ہو گیا. تو لڑا کون؟ لشکر لڑا نا, خلیفہ صاحب تو وہاں بیٹھے تھے. پتہ چلا فاتح ایران وہ ہو گئے, یعنی جو فتح کا ٹیگ تھا وہ اڑ کے وہاں جو ہے وائی فائی سگنل سے وہ ان کو مل گیا. ہمیں لڑے تو آپ ہیں ہی نہیں, آپ تو گئے بھی نہیں ہیں ایران, آپ تو تشریف ہی نہیں لے گئے ایران. اور کیا نہیں صاحب, ان کے زمانے میں ہوا ہے تو یہ فاتح ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ, یعنی خود ہی فیصلہ بھی سنائے دے رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں کیونکہ ایران فتح ہوا ہے لہٰذا یہ فاتح ہیں, چاہے لڑے ہوں چاہے نہ لڑے ہوں. چل لڑنے وڑنے کا تو کام بہرحال ایک بڑا ویسا کام ہوتا ہے, آسان معاملہ نہیں ہوتا. بھائی جو جوانی میں نہ لڑ پائے تو بڑھاپے میں کیا لڑیں. غور فرما رہے ہیں. تو وہ بہرحال وہ بیٹھے بیٹھے وہاں ہو گئے فاتح. تو بیٹھے بیٹھے یزید جو ہے وہ قاتل نہیں ہوا. اور یزید کے زمانے میں وہ کیونکہ کربلا میں نہیں تھا, ایک یہ سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے یہ یزید کو کہیں گے. میں آپ کو بالکل فطری بات بتا رہا ہوں, ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی یہ یزید کو کہہ رہے ہیں, لیکن معاملہ جو ہے وہ ذرا سا آگے بڑھے گا کہ بھئی اس کو تخت پہ بٹھایا کس نے. بات جو ہے وہ خالو پہ چلی جائے گی. بھائی خالو ان کو بنایا گیا ہے, بات خالو پہ چلی جائے گی, اور پھر خالو جو ہیں وہ پھر ان کو کھرچا جائے گا. تو بات کو وہیں روک دینے کے لیے یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو عزاداری ہے وہ اس لیے ناگوار ہو رہی ہے کیونکہ بہت سو کے شجرے جو ہیں وہ کھلے جا رہے ہیں, چہروں سے نقاب ہٹی جا رہی ہے. حسین کربلا کے میدان میں گھرے نہیں تھے. اور کر رہے ہیں آپ, حسین کربلا کے میدان میں گھرے نہیں تھے, حسین نے کربلا کے میدان میں گھیر لیا تھا. نجف جائیے, نجف جائیے, نجف جائیے. نجف رسول خدا کی شہادت ہوتی ہے. نجف جائیے آپ, نجف اشرف. دیکھیے دین اگر آپ کو چاہیے تو نجف جائیے. دین اگر ملے گا تو نجف میں ملے گا. اور نجف میں کیوں دین ملے گا؟ کیونکہ علی وہاں ہے. علی جہاں علی ہیں وہیں دین ہے. پھر اس کے بعد آپ ذرا سا آگے بڑھیں گے تو کربلا پہنچ جائیے.
دین اگر آپ کو لینا ہے بھائی دین یہی ہے, یہی دین ہے. بھائی ہم کیا کہیں, یہ تو غیروں نے کہا ہے. غور فرما رہے ہیں, نجف جو ہے وہ مرکز ہے. مثال کے طور پر تو نبی نے خود کہہ دیا تھا کہ دیکھو میرے بعد یہ ہیں, یہ جو غدیر کا میدان ہے, یہ حاجیوں کا مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان اتنی گرمی میں کہ لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں نبی. یہ علی کی ولایت کا اعلان, یہ محمدیت کا تسلسل ہے. اور کر رہا ہے تسلسل ہے محمدیت. فقط یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی تمہارے بعد میرے بعد یہ ہیں. اگر ہم کو پہچاننا ہے تو ان کو دیکھتے جاؤ. جناب زید شہید سے کسی نے پوچھا کہ چوتھے امام کے فرزند زید شہید, صحیفہ کاملہ انہی کے ذریعے ہم تک آئی ہے, رسالۃ الحقوق انہی کے ذریعے ہم تک آئی ہے. زید شہید سے کسی نے پوچھا کہ کیا بیٹھے بیٹھے بھی تو کہہ سکتے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. غور کیے کریں, زید شہید بھائی معصوم کے بیٹے کا معصوم جواب ہے. کہنے لگے کہ نبی یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس علم کو دیکھتے رہیں کہ جو غدیر میں بلند ہوا. ایک صلوات پڑھیں. غور فرما رہے ہیں آپ, یہ قیامت تک اس علم کو لوگ دیکھتے رہیں. غدیر میں جو علم بلند ہو رہا ہے, نبی جو ہے دیکھیے وعدہ ہے, یہ بھی وعدہ ہے. غدیر کیا ہے, وعدہ ہے. وعدے کی وفائی کا نام ہے غدیر. وعدے پہ میں بات کر رہا ہوں نا, وعدے کی وفا کرنے کا دن ہے غدیر کا دن. کیا بات ہے. دیکھیے حرم جائیے گا, غور سے سنا کیجیے, وہاں جو عراق میں نعرے لگتے ہیں تھوڑا سا کوشش کیا کیجیے کہ نعرہ پکڑ میں آئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ نعرے کو دہراتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, وہاں نعرہ یہ لگتا ہے کہ بایاناک یا کرار جینا جدد البیا, کہ مولا ہم آپ کی بیعت کر چکے, ہم کر چکے بیعت. اور یہ کر چکے بیعت, بھائی ہم نے کب مولا علی کی بیعت کی, اور وہاں ہم نے تو مولا علی کی بیعت نہیں کی. دیکھیے صفین کے میدان میں, نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ضمناً بات آ گئی ہے تو بس آپ کو میموری سے نکال کے دے رہا ہوں, ذاکرے سے نکال کے دے رہا ہوں. اور فرمائیں, ایک شخص جو ہے وہ آیا اور مولا علی کے قدم چومے اور کہنے لگا کہ مولا میرا فلاں بھائی جو تھا اس کی بڑی تمنا تھی کہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہوتا, بڑی تمنا تھی اس کی کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا. امیر المومنین نے کہا اس نے تمنا کی تھی, اس نے تمنا کی تھی. کہا ہاں مولا اس کی بڑی تمنا تھی. کہا اگر اس نے تمنا کی تھی تو وہ علی کے ساتھ جنگ میں شریک ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, بھائی آپ بھی تمنا کرتے ہیں یا لیتنا کننا معکم, یہ تمنا ہے نا آپ کی, اے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے. اچھا میں اب آپ سے سوال کر لوں, بلکہ سوال میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں, مجھے آپ کا جواب معلوم ہے, میں کسی اور کو سنا رہا ہوں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے, تو یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ کربلا میں ہوتے تو کرتے کیا. بھئی آپ کیا کرتے وہاں. آپ نے مجھ سے کہا کہ کاش ہم لکھنؤ میں ہوتے, تو میں نے پوچھا کہ اتنی تمنا آپ کر رہے ہیں لکھنؤ میں, کیوں ہے ایسا, کیوں یہ کیوں تو ہوتا ہے. میں نے کہا کہ کاش میں بمبئی میں پیدا ہوتا. تو آپ پلٹ کے مجھ سے یہ تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مولانا ایسی کیا بات ہے بمبئی میں کہ آپ یہاں پیدا ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. تو تمنا کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوتی ہے. ہم تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے, تو کربلا میں ہوتے تو یہ تو کرتے نا کہ بھئی آئیے ذرا سا ان کو سمجھایا جائے, ان سے ذرا اتحاد کی باتیں کی جائیں. اور ہمارے یہاں یہ تو ہوتا نا کہ ان کو ذرا ایجوکیٹ کیا جائے. بڑے جاہل گوار لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی اچھا سا اسکول کھولا جائے, کوئی مکتب کھول دیا جائے, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ سمجھاؤ. ان کو معلوم نہیں ہے کربلا کے میدان میں ہم ہونے کی تمنا کر رہے ہیں, تو اس لیے تمنا کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں دو ہی باتیں ہیں, ہر چیز کے پیچھے ایک منطق ہے, اور یہ معصوم کا جملہ ہے جس کو ہم دہرا رہے ہیں. معصوم کا جملے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا عقیدہ ہے. یہ غالب اور میر تقی میر کی شاعری نہیں ہے جس پر کوئی تبصرہ ہو سکے. اور منوا رہے ہیں آپ کہ یوں ہوتا اور یہ جملہ نظم کر دیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا, یہ مسئلہ وہ نہیں ہے. معصوم کے جملے کو ہم دہرا رہے ہیں. معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ کے زیارت پڑھو کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو دو ہی نتیجے ہوتے کربلا میں ہوتے. کربلا میں ہوتے تو یا مر جاتے یا مار ڈالتے. اور فرما رہے ہیں آپ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مرتے بھی ہو مارتے بھی.
یعنی خون بہاتے بھی اور خون بہتا بھی. اور فرما رہے ہیں یہ خون بہا بھی دیتے اور خون بہہ بھی جاتا. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی یہ نہ کہتا, کوئی یہ کہنے والا نہ ہوتا کہ ذرا سا جو ہے وہ ایسا پیغام دیا جائے کہ امت میں, کیونکہ دیکھیے دشمن ولایت علی جو ہوتا ہے اس سے کسی قسم کی کوئی گفتگو کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. جب سید الشہداء نے یہ پوچھا ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کی دشمنی میں. اچھا باپ بھی کوئی عام باپ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, باپ بھی ایسا کہ جو امت کا باپ ہے, امت کا باپ ہے بھائی, امت کا باپ ہے. پیغمبر نے فرمایا اے علی میں اور تم ایک باپ نہیں ہو امت کا, ایک باپ نہیں ہو امت کا, امت کے دو باپ ہیں. اور باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اولاد کو عاق کر دے, نالائق اولاد کو عاق کرنے کا پورا پورا حق ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, تو ہم جو تمنا کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دشمن سے لڑتے, مولا آپ کے دفاع میں ہم لڑتے, قتل بھی کرتے اور قتل ہو بھی جاتے. اور کربلا میں جب حسین ابن علی نے سجدہ کیا ہے تو کس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے, غور کیجئے گا. ربی وفیت بعہدی اوفی بعہدک, اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا. اور کتنی بڑی عزت کا مقام ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا اور اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. بھائی سب کچھ وعدہ الہی ہے نا, میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا اب تو اپنے وعدے کو وفا کر. آواز آئی جو قرآن کی آیت کی شکل میں تھی, اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. دیکھیے رضی اللہ کہنا, کسی کے بارے میں تمنا کرنا کہ فلاں سے راضی ہو جائے خدا, فلاں سے راضی ہو جائے خدا, یہ ایک الگ مرحلہ ہے. اور خدا کا یہ کہنا کہ میں راضی ہو گیا اب تو راضی ہو جا. اسی لیے حسین ہونا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے, آسان مسئلہ نہیں ہے حسین ہونا. میں راضی ہو چکا, اب خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو راضی ہو جا. اور صرف یہ کہ تمنا ہے. غدیر کے میدان میں نبی جس وعدے کو پورا کر رہے ہیں, یہ وعدہ کہاں ہوا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں. اور کیجئے گا, دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر اسلام نے لوگوں کو دعوت پہ بلایا ہے, تو میں دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں مختصر وعدے کی گفتگو کر رہا ہوں. نبی نے وعدے کیے, علی نے وعدے کیے, اللہ کا وعدہ, نبی کا وعدہ, ولی کا وعدہ, اور کر انہی کے درمیان ہمیں دیکھنا ہے. کسی اور کے وعدے کے دھوکے میں ہم آتے ہی نہیں ہیں, کسی اور کی باتوں میں ہم آتے ہی نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جس کو خود ہی مسئلہ ہو وہ ہم اس کے وعدے میں کیا کریں آتے. نبی نے وعدہ کیا, نبی نے کیا وعدہ کیا کہ میں تمہیں ولایت دوں گا, ولایت کا وعدہ ہے نا. اور علی نے کیا کہا تھا, انا ناصروں کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا. علی نے 10 برس کے علی ہیں, 10 برس کے, حالانکہ وہاں بوڑھے بھی موجود تھے, ادھیڑ عمر کے لوگ بھی موجود تھے, سب موجود تھے, لیکن تمام تاریخوں نے یہ لکھا. ہاں جل کے یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب جوش میں علی بولے, علی بہت جوش میں بولے, یہ اور مسئلہ ہے, اس سے مجھے بحث نہیں ہے, جوش میں بولے یا کسی بھی اس میں بولے, لیکن مولا نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا, میں آپ کی مدد کروں گا. تو اب جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں علی کھڑے ہو رہے ہیں, آ کے لڑ رہے ہیں, یہ سب علی کے وعدے ہیں نبی سے. سب نبی علی کے وعدے ہیں, انا ناصروں کا یا رسول اللہ. اس لیے ایک صاحب بھاگے تو 3 دن کے بعد آئے, ان سے نبی نے نہیں کہا کہ بھائی تم کہاں چلے گئے ہو, کیوں بھاگ گئے. اس لیے کہ جو ولی ہے, جو ناصر ہے, وہ نہ جائے. یہ ضرور پوچھ لیا کہ علی آپ کیوں نہ بھاگے جب یہ سب بھاگ گئے. علی نے بھی ایک ہی جھٹکے میں جواب دے دیا, ایک ہی جھٹکے میں علی نے جواب دے دیا کہ بھائی کیا آپ کو چھوڑ کے کافر ہو جاتا. پتہ چلا کہ نبی کو چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے, امیر المومنین نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں سب نبی علی کے وعدے ہیں, چاہے احد ہو, چاہے بدر ہو, چاہے حنین ہو, ساری لڑائیاں جتنی بھی ہوئی ہیں یہ سب کس کے وعدے ہیں؟
علی کے وعدے ہیں اور ذوالعشیرہ میں وعدے ہیں. عشیر میں وعدہ ہے, عشیر سے غدیر تک پہنچ جائیے. اب غدیر کا میدان آ گیا. دیکھیے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم, ایک کہاوت کہی جاتی ہے. نبی نے وعدہ کیا ہے بھائی 10 برس کے علی تھے, علی نے جوش میں آ کے سارے وعدے کر لیے, لیکن اگر وعدے وفا نہ بھی کرتے علی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ کہہ دیتے کہ بھئی 10 برس کے تھے اور بچپنا تھا, وہ کہہ دیا. لیکن بڑے ہوئے تو محسوس ہوا کہ بھئی تو بہت بڑا مسئلہ ہے. بھئی ہزاروں کا مجمع ہے, بھئی آپ یہ سوچئے ایک سے ایک مارکے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے بھگوڑوں کے ساتھ, بھئی کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور میں ابھی کسی دن پڑھوں گا, ارے ماشاء اللہ جو بھاگنے والے تھے انہوں نے تو بالکل ہی آفت کر دی. ڈی مورلائز کرنا ہوتا ہے کہ لڑنا بھی نہیں ہے. مثلا ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور یہ جو عمرو ابن عبد ود ہے, میں مثال دے رہا ہوں, اس کی شجاعت کے نغمے گا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا تھا یہ فلاں جنگ میں اس کی تلوار ذرا جو ہے وہ اس کی جو ہے ڈھال گر گئی تھی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے اس سے دفاع کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو رہی صحیح کسر ہے امت کی کہ یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے, اور اس کے تو قریب جو جائے گا وہ مر جائے گا, وہ اور وہ باتیں کر کے ڈرائے دے رہے ہیں. جو نہ ڈرا ہو اس کو دہلائے دے رہے ہیں. اور کیجیے گا تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی 10 برس کے نہیں ہیں اور آگے جا کے پتہ چلا کہ صاحب بھئی یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا تھا نا, لیکن 40 برس کے نبی تھے. میں نے مرحوم خطیب الایمان مظفر حسین طاہر جرولی صاحب کا جملہ اسی ممبر سے شاید پڑھا تھا. اب ہو سکتا ہے اوپر والے ممبر سے پڑھا ہو, اب یہ نیچے والے سے میں اسی بات کو دوہرا دے رہا ہوں. وہ پڑھتے تھے کہ 10 برس کے علی جوش میں بولے مگر 40 برس کے محمد تو ہوش میں بولے. علی جوش میں ہے. علی جوش میں, علی جوش میں مگر محمد رسول اللہ ہوش میں. وہ بڑے ہوش میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ولایت جو ہے یہ تمہارے لیے ہے. علی یہ ولایت جو ہے وہ تمہارے لیے ہے. اچھا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی نے شاید اخلاقاً کہا ہوگا. بہت سی باتیں اخلاقاً کہی جاتی ہیں کہ کون میری مدد کرے گا. وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, یہ تو نبی کی خود دعا ہے کہ پروردگار اپنے پاس سے مجھے طاقتور مددگار دے. نصیرہ, نصیرہ, سلطان نصیرہ, تو مددگار تو نبی خود مانگ رہے ہیں, اپنے پاس سے دے. تو اب مانگا ہے خدا کے پاس سے, یہ نہیں کہا کہ اپنے میرے پاس سے دے دے. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے جو کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی ہارون کو, یہ ہے بھائی ہارون, اس کو بنا دے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے ابو طالب کے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہو جائے, کہا اپنے پاس سے دے. اگر یہ کہہ دیتے تو علی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے. اور کیونکہ کہہ دیا تھا وہاں سے دے, اب کیونکہ کہہ دیا تھا وہاں سے دے تو جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے کعبے کے دروازے پہ پہنچ گئی. کعبے کے دروازے پہ پہنچ گئی. جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے پہ پہنچ گئی اور آواز آئی حیدر, 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 آج بھی حیدر. دیکھیں دروازے پہ نہیں آئی ہیں, علی کی ماں دروازے پہ نہیں آئی ہیں. بھائی ہاتھ جوڑ کے میں بہت ڈر ڈر کے گفتگو کرتا ہوں, خدا کا معاملہ مگر خدا ہی نے بلایا بھی, خدا ہی نے بلایا کہ میرے گھر کے دروازے پہ آؤ, مگر دروازے پہ نہ آنا. اس لیے دروازے پہ نہ آنا کہ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں یہ کہے کہ چابی لے آئی تھی. چابی لے آئی تھی کیونکہ ابو طالب متولی ہیں کعبے کے.
آپ نے سنا میں نے کیا پڑھا؟ ابو طالب متولی ہیں کعبے کے. یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں میں شمول مسجد نبوی کے، یہ سب کعبے کی شبیہ ہیں. کعبہ اصل ہے کعبے کی شبیہ ہیں. کعبہ اور کعبے کے متولی کون؟ ابو طالب. خدا نے تولیت کے لیے ڈھونڈ لیا، امت کو کلمہ ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے. خدا نے سند تولیت دے دی کہ تمہارا پورے کا پورا خاندان اس کی حفاظت کرے گا. پورا خاندان ہم نے منتخب کر دیا، یہ ہمارا وعدہ ہے. تو دروازے پہ جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خبیث لوگ، خبیث تو ہر زمانے میں رہے. وہ لکھتے ہیں کہ وہ علی کی ماں جو تھیں وہ کعبے کے دروازے پہ اس لیے گئی تھیں کیونکہ یا ابو طالب نے چابی دے دی تھی یا وہ خود اٹھا لائی تھی. یہی ہوتا، لہذا دروازے پہ جانا ہی نہیں ہے. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دروازے پہ جاتے ہیں مانگنے والے. جو دینے آئے میں محتاج جملے استعمال کر رہا ہوں، جو دینے آئے وہ دروازے پہ نہیں آتا. بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہیں، سب کے سامنے کا واقعہ ہے. سب بیٹھے ہیں، سارے ہر رنگ کے کافر بیٹھے ہیں اور سب کے سامنے سب نے یہ منظر دیکھا کہ کعبے کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر اور مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. اور فرما رہے ہیں آپ ایک اور صاحب کے لیے امت نے گڑھا کہ وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے تھے. اب ان کا انشاءاللہ موقع ملا کسی دن تو ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اور فرما رہے ہیں آپ تو وہ خالی اس لیے تھا کہ صاحب وہ اتنی بڑی فضیلت ہے، بھائی بہت بڑی بات ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا. اور فرمایا جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے، دو معصوموں سے. بھائی امت سے مزدوری کروا لیتے کہ جاؤ اینٹیں اٹھا کے لاؤ، گارا اٹھا کے لاؤ، سیمنٹ تو ہوتی نہیں ہے، جو بھی ہے سب اٹھا کے لاؤ. ہاتھ نہیں لگنے دیا ہے غیر معصوم کا. اور فرما رہے ہیں آپ بھائی ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب اگلی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. غور کیجیے گا بھائی جب زچا خانہ علی میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے تو جس کے صلب میں خود علی آئے تو کیسا ہوگا؟ سب کچھ وعدے پر ہے. حسین نے بھی ایک وعدہ کیا ہے، حسین نے وعدہ کیا ہے. اور وعدہ کیا کیا ہے؟ نانا سے وعدہ کیا ہے کہ نانا دین آپ کا ہم بچائیں گے. یہ حسین کا وعدہ ہے نا. لہذا جب ابن عباس نے لجام فرس کو تھاما ہے کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، زمانہ دشمن ہے، تو کہنے لگے ان اللہ شاء یراہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ میرے گھر کی بیویاں دیار بدیار پھریں. میں نے وعدہ کیا ہے، نانا سے وعدہ کیا ہے. اور اسی لیے حسین کے علاوہ کوئی بول نہیں رہا ہے. کہ پوری دنیا نے یزید کی بیعت کی ہے، سب بیعت کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے فلاں بھی بیعت کر رہے ہیں، سب ایک کے بعد ایک بڑے بڑے خانوادوں کے لوگ، بڑے بڑی شخصیتیں سب نے بیعت کر لی. لیکن حسین نے بیعت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وعدہ کر چکے ہیں نا. اور یہ جو سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا، تو گواہ ہے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو وفا کیا، اب جو آگے کا مرحلہ ہے وہ تیرے حوالے ہے. یہ کربلا جو ہے یہ حسین کی وعدہ گاہ ہے. یہ کربلا کا میدان جو ہے یہ حسین کی وعدہ گاہ ہے. اکبر کو قربان کروں گا، 32 برس کے بھائی کو قربان کروں گا، 6 مہینے کے لیے اصغر کو قربان کروں گا، بھائی کے یتیم قاسم کو قربان کروں گا، سب کو قربان کروں گا. ایک وعدہ اور تھا. وہ کس کا وعدہ تھا؟ وہ وعدہ
اس ماں کا وعدہ تھا کہ جب بیاہ کے مولا علی کے گھر میں آئی ہے تو دہلیز پہ سجدہ کیا ہے، اور جب ابو الفضل عباس اس دنیا میں آئے ہیں تو عباس کی تربیت اس ماں نے اس انداز سے کی ہے کہ عباس دیکھو یہ بڑے آقا ہیں، یہ حسن بڑے آقا ہیں، یہ حسین چھوٹے آقا ہیں، یہ زینب بڑی شہزادی ہیں، اور یہ ام کلثوم چھوٹی شہزادی ہے۔ خبردار عباس، کبھی بڑا بھائی نہ سمجھنا، کبھی بڑی بہن نہ سمجھنا۔ اور 21ویں رمضان کو جب مولا علی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو عباس سے وعدہ لے رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے مولا علی نے، امام حسن امام حسین کو ایک طرف کھڑا کیا، جناب عباس کو ایک طرف کھڑا کیا، اور حسین سے کہنے لگے کہ حسین یہ کون ہے؟ کہا میرا بھائی، میرا قوت بازو۔ کہا عباس یہ کون ہے؟ عباس حسین کے سامنے رکوع کی حد تک تعظیم میں جھکے اور کہنے لگے میرا آقا ہے، میرا سید و سردار ہے۔ عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دینے کے بعد مولا نے فرمایا کہ عباس اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ عباس یاد ہے جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، قافلہ جانے کے لیے تیار تھا اور سب سے پیچھے مولا عباس کی سواری تھی، تو قریب تھا کہ مولا گھوڑے پہ سوار ہوتے، اتنے میں کنیز نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ بھائی ماں کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور جب وہ عباس کی ماں ہو، عباس دوڑتے ہوئے آئے، لشکر کے سردار ہیں، علی نے اپنے ہاتھوں سے علم عباس کو دیا ہے، ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہنے لگے اماں کیوں بلایا ہے؟ کہ عباس جاؤ، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی عباس، عباس تم بھی جاؤ، تمہارے تینوں بھائی ساتھ جائیں، عباس اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، چھوٹے بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ عباس تم جا تو رہے ہو عباس، لیکن تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تم کو معلوم ہے نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو عباس؟ عباس ایک بات یاد رکھنا، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا تو خدا کی قسم ام البنین دودھ نہ بخشے گی عباس۔ عباس جاؤ مگر زینب کی چادر سے ہوشیار، زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا عباس۔ کسی ماں کو اپنی اولاد پر اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا جناب ام البنین کو جناب ابو الفضل عباس پہ یقین ہے۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں جناب ام البنین کے شعر لکھتے ہیں۔ جناب ام البنین دوپہر کے وقت اس سورج کی تمازت، وہ مدینہ کا سورج، جنت البقیع میں وادی السلام میں قبر جناب سیدہ پہ جا کے بیٹھتی تھی اور کہتی تھی اے شہزادی اگر میرا بیٹا سلامت ہوتا تو کربلا میں حسین یوں رولا رولا کے نہ مارے گا۔ سنیے گا عزیزان محترم، کربلا کا میدان جب آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ ابو الفضل عباس آئے اور کہنے لگے آقا مقتل میں جانے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہنے لگے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار۔ ابھی آقا سے گفتگو ہو رہی تھی کہ خیموں سے ایک آواز آئی اور اس آواز نے عباس کی مشکل کشائی کر دی۔ عباس ایک مرتبہ اٹھے، یہ آواز سکینہ کے خیموں سے آئی تھی۔ آواز آئی اے چچا بہت پیاسی ہوں۔ ابو الفضل عباس جناب سکینہ کے خیمے میں آئے اور کہنے لگے سکینہ بہت پیاسی ہو؟
کہنے لگیں چچا اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہی ہوں، 6 مہینے کا علی اصغر گہوارے میں پیاس سے مرا جاتا ہے۔ گود میں سکینہ کو اٹھایا، ہاتھوں میں علم لیا اور کہنے لگے سکینہ ذرا آقا سے اجازت دلوا دو۔ سکینہ کو گود میں لے کر آئے، سکینہ نے کہا بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ بس ایک جملہ سکینہ سے کہا، اے سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، لیکن جب کل شمر تماچے مارے گا بہت یاد کرو گی چچا کو۔ سنیے گا عزیزان محترم، عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے اور کہنے لگے اے شہزادی خدا حافظ۔ کہنے لگیں عباس جب 21ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا کہ زینب ایک دن یہی کوفہ ہوگا اور زینب تم کو رسیوں میں باندھ کے لایا جائے گا، رسیوں میں باندھ کے لائی جاؤ گی میری بیٹی زینب، تماشائیوں کا مجمع ہوگا اور تم ہوگی زینب، بازار ہوں گے اور تم ہوگی، دربار ہوں گے اور تم ہوگی۔ بھئی جناب زینب کے جملے ہیں۔ کہنے لگیں کہ عباس میں اکثر اس پہلو پہ بھی سوچتی تھی کہ بھلا جس کا تم جیسا بھائی ہو اس کو دیار بدیار کون پھرائے گا، لیکن عباس اب تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہے وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ عباس مجھے یقین ہے کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ عباس جا تو رہے ہو، جاؤ خدا حافظ، مگر ایک بات یاد رکھنا تمہارے بعد اب آقا حسین بچیں گے نہیں۔ عباس گئے اور حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لائیں۔ بھئی عباس کے مرنے سے حسین کی کیا کیفیت ہے؟ الان انکسر الظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی۔ کبھی کبھی انسان پر وہ غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے۔ خون میں ڈوبا ہوا علم جب حسین لائے تو شہزادی زینب کے خیمے کا پردہ ہٹا اور خون میں ڈوبا ہوا علم جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوا۔ جناب زینب کا خیمے میں ایک ستون تھا، اس ستون پہ پورا خیمہ رکا ہوا تھا۔ اب جو خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا بس رو کے کہنے لگیں اے آقا بھیا عباس کہاں گئے؟ حسین زبان سے کچھ کہہ نہ پائے۔ حسین نے وہ ستون کے جس پہ شہزادی زینب کا خیمہ رکا ہوا تھا اس ستون کو اپنے ہاتھ سے گرا دیا، پورے کا پورا خیمہ گر گیا۔ یعنی حسین نے عمل کر کے بتا دیا زینب عباس کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی زینب۔ بس سنیے گا عزیزان محترم، 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ 20ویں محرم کو والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا کہ مدینہ والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ ابھی وہ منبر سے اعلان کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی کھڑی ہوئی اور مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئی اور ایک مرتبہ منبر کے قریب آ کے کہنے لگی والی مدینہ یہ جو ابھی تو نے اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا ابو الفضل العباس کی والدائیں۔ میں نے کہا بی بی کربلا میں عباس بھی مارے گئے۔ کہا والی مدینہ یہ بتا کہ پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے عباس مارے گئے؟ وہ کہنے لگا اے شہزادی جب تک عباس سلامت تھے ارے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا۔ عباس کے بازو ترائی پہ قلم ہو گئے، سر پہ گرز آہنی لگا۔ پہلے آقا عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے۔ بس اتنا سنا عباس کی والدہ جنت البقیع میں قبر جناب سیدہ پہ پہنچی، قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، کہا اے شہزادی گواہ رہنا ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میرے عباس نے خدمت کی۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.